کیا آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کریڈٹ کارڈ لونز 1.6126 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں کاسٹ آف لیونگ، کاسٹ آف بارونگ، کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور کاسٹ آف مینوفیکچرنگ میں میسیولی اضافہ نوٹ ہوا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ 2024 میں ریپبلک فرسٹ بینک آف فیلاڈیلفیا اور نیشنل فرسٹ بینک آف لنڈ سے ڈیفالٹ ہوئے اور امریکہ میں مزید بینکوں کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے؟ امریکہ کے بڑھتے ہوئے قرضے، کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نئے فائنینشیل کرائسس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ آئیے forex-ustad.com سے ڈیٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل، ٹیکنیکل اور سینٹیمنٹل انالیسس پر گہری نگاہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ امریکہ کے قرضوں کی مقدار 37 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ سال 2021 میں امریکہ کے قرضوں کی تعداد 31.7 ٹریلین ڈالر تھی۔ سال 2022 میں امریکہ کے قرضوں کی مقدار میں 6.3% اضافہ نوٹ کیا گیا۔ 2023 میں 5.3% اور 2024 میں 6.8% اضافہ نوٹ ہوا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو اپنے لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے اور گورنمنٹ ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے میسیولی قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اکانومسٹ، ریسرچر اور ایکڈیمیا پروفیسرز رپورٹس کے مطابق امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کے خود کے بڑھتے ہوئے قرضوں کی مقدار ہے۔ اکانومسٹ کے مطابق یہ کریڈٹ ببلز اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتا ہے، اور اگر امریکہ کے قرضوں کا کریڈٹ ببل بلاسٹ ہوا تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی زمین بوس ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں امریکہ بڑے ریسیشن کا شکار ہو سکتا ہے اور اس ریسیشن کی لپیٹ میں دنیا آ سکتی ہے۔ وزارت خزانہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں کنزیومر ڈیٹس 19.4 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ مارٹگیج لون 12.61 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ آٹو لون 1.8 ٹریلین ڈالر کو تجاوز کر چکا ہے۔ کریڈٹ کارڈ لون 1.6126 ٹریلین ڈالر اور پرسنل لون 250 بلین ڈالر سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں اسٹوڈنٹس لون 2 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے ایشو کیے گئے کریڈٹ کارڈ کی لیمٹس 40 بلین ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ نے کرٹیکل اینڈ اسٹریٹجیکل ڈیفنس انسٹرومنٹ کے لیے 1 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا لون لے رکھا ہے۔ وزارت خزانہ رپورٹس کے مطابق ان تمام قرضہ جات کی مقدار میں بڑی تیزی سے اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں امریکہ کے بڑھتے ہوئے قرضوں کی مقدار امریکہ کے لیے درد سر بن سکتی ہے۔ پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی الیکشن مہم میں بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکہ اس سے پہلے اتنا کمزور کبھی بھی نہ تھا جتنا جو بائیڈن حکومت کے دور میں ہوا ہے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ جو بائیڈن حکومت نے امریکہ کے قرضوں میں بے جا اضافہ کیا ہے۔ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں اضافے کی بنا پر امریکہ حکومت کو بار بار قرضے لینا پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنی الیکشن مہم میں کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں امریکہ کے قرضوں کو کم کریں گے، نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کو کم کر کے امریکہ کے محصولات میں اضافہ کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حلف برداری تقریب کے فوراً بعد سے میکسیکو، چائنا اور کینیڈا پر ہیوی ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کیے ہیں۔ انلیگل امیگرینٹس کی بڑی تعداد کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ ڈیفنس بجٹ کو کم کیا گیا ہے۔ نیٹو فورسز کی فوجی مدد کو فوری طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے 1 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے لیے کہا گیا ہے۔ یوکرائن سے معدنی وسائل کا 50% اونرشپ رائٹس مانگے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اسرائیل بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو سپورٹ کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ رجیم امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے اور امریکہ کی ڈومیننس کو انشور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ طریقہ کار کارگر ثابت ہوا تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور امریکہ کے قرضوں کی مقدار میں واضح طور پر کمی نوٹ کی جائے گی۔ بلومبرگ رپورٹس کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پالیسیز سے میکسیکو اور کینیڈا سپلائی چین ڈسٹرب ہونے کی بنیاد پر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں آنے والے دنوں میں انفلیشن سر اٹھا سکتی ہے۔ امریکہ میں کاسٹ آف لیونگ، کاسٹ آف بارونگ،
کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور کاسٹ آف مینوفیکچرنگ میں میسیولی اضافہ نوٹ ہو سکتا ہے اور امریکی عوام کو اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر کو پورا کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ لونز لینا پڑ سکتے ہیں. اور اگر آنے والے دنوں میں کریڈٹ کارڈ لونز میں اضافہ ہوا تو اکانومسٹ، ریسرچر اور ایکیڈیمیا پروفیسرز رپورٹس کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بڑے بینک ڈیفالٹ ہونے سے صرف ایک قدم کی دوری پر ہیں. پچھلے ایک کوارٹر میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کریڈٹ کارڈ لونز میں اضافہ نوٹ ہوا ہے. پیمنٹ پیریڈ ڈیفالٹ ریشو میں بھی اضافہ نوٹ ہوا ہے. اکانومسٹ رپورٹس کے مطابق لوگ اپنی کریڈٹ کارڈ پیمنٹس وقت پر ادا نہیں کر پا رہے، جس سے آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بڑے بینک ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں. منسٹری آف کامرس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ رسل 2000 کو پروموٹ کر رہا ہے. رپورٹس کے مطابق اوورلی ویج ریٹ میں اضافہ نوٹ ہوا ہے، ان امپلائمنٹ میں کمی نوٹ ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں لیبر مارکیٹ مزید بہتر کام کرے گی. آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں پروڈکشن پروسیسز چلیں گے، امپلائمنٹ میں اضافہ ہوگا، بزنس پرفارمنس میں بہتری آنے کی بنیاد پر لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا اور لوگ اپنی کریڈٹ کارڈ پیمنٹس کو وقت پر ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اگر ایسا ممکن ہوا تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی بہتری کی طرف جا سکتی ہے. 2024 کے لاسٹ کوارٹر میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا. 2024 کے لاسٹ کوارٹر میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈیٹ کریڈٹ میں اضافہ نوٹ ہوا. اکانومسٹ، ریسرچر اور اینالسٹ رپورٹس کے مطابق جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا گیا ہے، اس کے 9 مہینے، 12 مہینے اور 16 مہینے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بڑا ریسیشن آیا ہے. کیا آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بڑا ریسیشن سر اٹھا سکتا ہے؟ بلومبرگ رپورٹس کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پالیسیز ڈسٹربنگ ہیں، اکانومی میں انسرٹینٹی ہے، بزنس مین کلیئر نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز واضح نہیں ہیں، انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو چکا ہے، آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ مزید کٹ کیا جا سکتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ مئی جون کے آس پاس فائنینشیل کرائسس اور ریسیشن کا سامنا کر سکتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی حالیہ پالیسی محصولات کو بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے. اگر ٹرمپ انتظامیہ ٹیکس نیٹ کو انکریز کر سکا تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈیٹس کنٹرول ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ کو ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ بنانے کے صبر آزما پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور ایک دفعہ پھر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو بڑھایا جائے گا، جو پچھلے 100 سال کے دوران 100 مرتبہ بڑھ چکی ہے. کیا اس دفعہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ بڑھے گی؟ تو کمنٹ باکس میں ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ انکریز ضرور لکھیے گا. ایز اے فائنینشیل انویسٹر، ٹریڈر اور ہیج فنڈ ماسٹر، جیو پولیٹیکل خبروں پر گہری نظر رکھ کے آپ فائنینشیل مارکیٹ میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. This video is only for educational purpose. آپ اپنے مالیاتی فیصلے اپنے منٹور کی ہدایات اور اپنے منی مینجمنٹ پلان کے اکارڈنگلی کیجئے.